بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے پیدا کردہ زبردست شکوک و شبہات میں انسانیت کو پھنساتا چلا جائے گا، پھر اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہے گا۔ رب العزت نے دجال کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہوگا، تاہم وہ اس کا استعمال برائی اور شر پھیلانے میں کرے گا۔ اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے، جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی۔ اس دجال کے پاس روٹیوں کا ایک پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان باتوں کے لیے وہ نہایت حقیر ہے، لیکن اللہ اسے اس بات کی اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر۔ پھر دجال اپنے ساتھ آگ اور ایک دریا لے کر آئے گا، جو اس کی آگ میں پڑے گا اس کو یقیناً اس کا صلہ ملے گا اور اس کا بوجھ کم کر دیا جائے گا، لیکن جو اس کے دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا اور اس کا صلہ اس سے چھین لیا جائے گا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ اس زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ وہ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا اور اس گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ جس علاقے کے لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے تو ان کا کوئی جانور نہیں بچے گا، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسرے علاقے سے گزرے گا جہاں کے لوگ اس کی تصدیق کریں گے۔ اس کے نتیجے میں دجال آسمان کو حکم دے گا، وہ بارش برسانے لگے گا۔ زمین کو حکم دے گا تو زمین خوب غلہ اگانے لگے گی۔ ان ماننے والوں کے مویشی شام کو اس حال میں آئیں گے کہ وہ پہلے سے زیادہ بڑے اور فربا ہوں گے، کھوکھیں بڑی ہوئی ہوں گی اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوں گے۔ دجال آئے گا لیکن اس کے لیے مدینے میں داخل ہونا ممنوع ہوگا۔ وہ مدینے کے مضافات میں سے کسی بنجر علاقے میں خیمہ زن ہوگا۔ اس دن بہترین آدمی یا بہترین لوگوں میں سے ایک اس کے پاس آئے گا اور کہے گا، میں تصدیق کرتا ہوں تم وہی دجال ہو جس کا حلیہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ دجال لوگوں سے کہے گا، اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میری دعوے میں کوئی شبہ رہے گا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر دجال اسے قتل کر دے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ وہ آدمی کہے گا، اب میں تمہاری حقیقت کو پہلے سے زیادہ بہتر جان گیا ہوں۔ دجال کہے گا، میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے، یعنی ایک عالمگیر فتنہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن لوگوں سے خطاب کیا، چنانچہ 3 مرتبہ فرمایا، یوم الخاص، یوم الخاص، یوم الخاص۔
کسی نے پوچھا یہ یوم الخاص کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا اور احد کے پہاڑ پر چڑھے گا، پھر اپنے دوستوں سے کہے گا کیا اس سفید محل کو دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد کی مسجد ہے۔ پھر مدینہ منورہ کی جانب آئے گا تو اس کے ہر راستے پر ہاتھ میں ایک ننگی تلوار لیے ایک فرشتے کو مقرر پائے گا۔ چنانچہ سبحۃ الجرف کی جانب جائے آئے گا اور اپنے خیمے پر ضرب لگائے گا، پھر مدینہ منورہ کو 3 جھٹکے لگیں گے، جس کے نتیجے میں ہر منافق مرد و عورت اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اس طرح مدینہ گناہگاروں سے پاک ہو جائے گا اور یہی یوم الخاص یعنی نجات کا دن ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس لوگوں کی ٹانگوں اور آنکھوں کے درمیان سے تاریکی ہٹ جائے گی، یعنی روشنی اتنی تیز ہو جائے گی کہ لوگ ٹانگوں تک دیکھ سکیں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک ذرہ ہوگی، پس لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں اور اس کی پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہوں۔ تم 3 صورتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کرے گا، ان کو زمین میں دنسا دے یا ان کے اوپر تمہارا اسلحے کو مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ طمانینت کا باعث ہے۔ چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے ڈھیل ڈول والے یہودی کو بھی دیکھو گے کہ ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار تک نہ اٹھا سکے گا، بس مسلمان اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو شیشے کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو جا لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا، چنانچہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و حجر بھی پکاریں گے کہ اے اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، اے مسلمان، یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ پس مسلمان صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ بند کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا کرے۔